السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا غزہ امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔ حماس نے مزید 4 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو طاقت کے استعمال سے انہیں غیر مسلح کر دیں گے، ٹرمپ کی وارننگ۔ مڈغاسکر میں جینزی نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ حکومت مخالف مظاہروں کے بعد صدر فرار، پارلیمنٹ تحلیل۔ امریکہ میں 30 میڈیا اداروں نے پینٹاگون کی نئی پالیسی پر دستخط کرنے سے کر دیا انکار۔ طالبان پاکستان میں پھر شروع ہو گئی جنگ۔ ٹینک تباہ، چوکیوں پر قبضہ، پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈر متحد۔ اپوزیشن لیڈر کو نوبل انعام، وینزویلا نے ناروے میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ اور غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی ترسیل ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ ریڈ کراس کا بیان، کہا غزہ جنگ بندی کے بعد فریقین کی جانب سے انسانی باقیات کی حوالگی بہت بڑا چیلنج۔ تو یہ تھی سرخی، آپ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس کی قید سے تمام 20 یرغمالی اچھی صحت کے ساتھ واپس آ چکے ہیں۔ ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے، تاہم ہمارا کام مکمل نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ حماس نے وعدے کے مطابق اب تک تمام ہلاک مغویوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے نہیں کیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کا پیغام دے دیا۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو وہ واشنگٹن خود اقدامات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو غیر مسلح کرنا تیزی سے اور ممکنہ طور پر طاقت کے استعمال سے ہوگا۔ امریکی صدر نے اس سے قبل بھی حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حماس نے اقتدار نہ چھوڑا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ How long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay? Now, we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do. Above all else, get the hostages back. Now, they misrepresented because we were told they had 26, 24 of dead hostages, if we can use those terms. And it seems as though they don't have that because we're talking about... Does continued U.S. support for Argentina depend on the results of the upcoming legislative elections? Also, they said they were going to disarm. And initially speaking, they needed, they did take out a couple of gangs that were very bad, very, very bad gangs, and they did take them out, and they killed a number of gang members. And that didn't bother me much, to be honest with you. That's okay. We had a couple of very bad gangs, it's no different than other countries. Like Venezuela sent their gangs into us, and we took care of those gangs. We have Washington, D.C. Transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan y que creo que va a ser un buen... But we have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. You say, But they will disarm. Do you understand me? Yes. You say because quickly. everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? Okay. What is the deadline you're going to... President and what he stands for and the hope for the Argentinian people. And President Trump, just like you... But what is the deadline you're going to put on that before you take period action? of time, pretty quickly. Mr. A President. reasonable period of time. Congratulations on the peace you achieved. Crime, and we love it. We've in 1 week, Memphis is so good. It's so much better. We'll have it within...
حماس نے مزید 4 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی، جس کے بعد غزہ میں رفح بارڈر کے راستے امدادی قافلوں کے امداد سے متوقع ہیں۔ اس سے قبل بھی حماس غزہ امن معاہدے کے تحت 4 یرغمالیوں کی لاشیں اور 20 زندہ یرغمالیوں کو اسرائیل کے حوالے کر چکا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 6 غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کر دیے جنہوں نے سوشل میڈیا پر قدامت پسند رہنما چارلی کرک کے قتل کے حوالے سے مبینہ طور پر توہین آمیز تبصرے کیے ہیں۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ اعلان ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب دوسری جانب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے چارلی کرک کو سب سے بڑے سویلین اعزاز صدارتی میڈل برائے آزادی سے نوازا ہے۔ 1 month after Charlie's death, we still feel the terrible shock and the pain of his loss, like just about nobody I can think of. Charlie Kirk was one of a kind. He was unstoppable, and he really was. Boy, when he had an idea in his head, he would call me, "Sir, please, you haven't done it yet." I said, "Charlie, relax. Just relax." He didn't relax. He'd call me the next day again. It got it done. But he was like indomitable and always will be. He's really irreplaceable. Nobody can replace him. But they're going to do great, but you can't replace that kind of person and that kind of talent, frankly. The word talent is an important word, but that kind of talent. So we hold his memory in our hearts forever. Every single day of this administration, we will continue to carry out the mission for which he lived, and he really did. He lived for this country. He lived for his wife and his family, but he lived for this country too. In Charlie's honor, we will continue like we have been to fight, and to win. We're going to win so much. So, the Presidential Medal of Freedom is a big deal. You have the Congressional Medal of Honor, military, and the Presidential Medal of Freedom, which is civilian. And the Presidential Medal of Freedom is a really big deal. Very few people get it. Very few people, frankly, qualify. It's a decision of the president, but it's a qualification that's a very hard one to get. And I would like to ask, if I might, the military aide to read Charles James Kirk's citation for the Presidential Medal of Freedom. Thank you very much. Thank you. افریقی ملک مڈغاسکر میں جنریشن زی نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ نوجوانوں کی قیادت میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے بعد فوج نے اقتدار سنبھال لیا جبکہ صدر ملک سے فرار ہو گئے۔ فوجی ترجمان نے سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی کونسل آئندہ 2 سال کے دوران اصلاحات اور نئے انتخابات کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ امریکہ کے 5 بڑے خبر رساں اداروں نے پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ نئے ضوابط پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا۔ ان اداروں کا کہنا ہے کہ یہ نئے تقاضے صحافیوں کے ملک اور دنیا کو اہم قومی سلامتی کے مسائل کے بارے میں باخبر رکھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیں گے۔ اداروں نے نئے پالیسی کو صحافت کی بنیادی تحفظات کے لیے خطرہ قرار دیا۔ جنوبی امریکی ملک وینزویلا نے مبینہ طور پر اپنے ملک کی اپوزیشن لیڈر ماریا کو نوبل انعام دیے جانے پر یورپی ملک ناروے میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ امن کا نوبل انعام ناروے جبکہ باقی تمام انعامات سویڈن کی حکومت دیتی ہے، لیکن ناروے کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ نوبل انعام کمیٹی پر حکومت کا کوئی اختیار نہیں، کمیٹی آزادانہ فیصلے کرتی ہے۔ امریکی ملک وینزویلا نے مبینہ طور پر اپنے ملک کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کو نوبل انعام دیے جانے پر یورپی ملک ناروے میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کے خلاف ایک اور کامیاب کارروائی کی ہے۔ 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی ٹینک پوزیشنیں اور متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئی۔ ایک ٹریننگ کیمپ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف ایک اور کامیاب کارروائی کی ہے۔ 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی ٹینک پوزیشنیں اور متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئی۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی ترسیل ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ ریڈ کراس کے ترجمان نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے بعد فریقین کی جانب سے انسانی باقیات کی حوالگی بہت بڑا چیلنج ہے اور ریڈ کراس فریقین کی انسانی باقیات کی حوالگی میں سہولت دے گی۔ ترجمان ریڈ کراس نے کہا کہ اسرائیلی حماس جنگ سے لاشوں کی واپسی سب سے پیچیدہ مرحلہ ہے اور اس میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے۔
There is clear indication that this might take much more time because of the difficulty to find the human remains in Gaza in particular. That's the case for the human remains of hostages, but in general, human remains, as we've discussed before, that may be under the rubble, considering the intensity of the conflict over the last days, particularly in Gaza City. Now, are they in Gaza City? Are they in the south of the Gaza Strip? Are they in the middle of the Gaza Strip? These are information that we don't have. The research for human remains, it's obviously even bigger challenge than having, or I would say, the people alive being released. That's a massive challenge. As you know, there will be human remains being handed over from both sides, the Israeli authorities, but also Hamas. I think that there is clearly a risk that will take much more time. What are we telling to the parties is that should be their top priorities. And again, not only when it comes to the human remains of hostages, but other human remains. A tendency that we have seen in other conflict zones is that the authorities, the moment there is a ceasefire, will postpone that, or there will be a rush to rebuild and then neglecting the research for human remains. So that's why in a moment where all want to rush, we, ICRC, remind the parties of the importance to respect that specific step. Obviously, again, for the families to be able to be notified as soon as possible. बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री और इससे मुतसिल केमिकल गोदाम में आग लगने से कम 16 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। डायरेक्टर फायर सर्विस ने बताया कि गारमेंट फैक्ट्री की दूसरी और तीसरी मंजिल से 16 लाशें बरामद की गई हैं। इन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अमवात की तादाद बढ़ सकती है। शाम के सदर अहमद अल-शरा इख्तिदार संभालने के बाद पहली बार अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर आज अपने शामी हममंसब से मुलाकात करेंगे, जो रूस के सरकारी दौरे पर है। बयान में मजीद कहा गया है कि दोनों रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बात करेंगे। NGO हैंडीकैप इंटरनेशनल ने बम नाकारा बनाने वाले आलात के दाखिले का मुतालबा और इस बात से खबरदार किया कि गजा में ना फटने वाले बमों ने इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरात पैदा किए हैं जो जंगबंदी के दौरान घरों को लौट रहे हैं। हैंडीकैप इंटरनेशनल बारूदी सुरंगों की सफाई और उनके मुतासरीन की मदद में महारत रखती है। 4 बॉल खेल वादी कश्मीर में खेलों से मोहब्बत करने वाले नौजवानों के लिए एक नया मशाला बन गया। हुकाम भी वादी के नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इस खेल को मुतारिफ करवा रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर पिकबॉल एसोसिएशन ने ऑल इंडिया पिकबॉल एसोसिएशन के ताउन से श्रीनगर में रियासती 4 बॉल सिलेक्शन ट्रायल्स का कामयाबी से अख्तिताम किया। ये जो इवेंट है ये जे.एंड.के पिकलबॉल एसोसिएशन का इवेंट है इन एफिलिएशन विद द इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये जो हमारा मेन मकसद इस टूर्नामेंट का है कि यहाँ से जो बच्चे जीत के जाएंगे वो नेशनल्स जाएंगे और जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करेंगे। बात रही पिकल बॉल की, पिकल बॉल हमने शुरू किया था कश्मीर वैली में, खासकर सबसे पहले 2022 में। तो 2022 से अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स बन गए हैं। फ्रॉम 1 to वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट अबाउट क्लोज टू 200 प्लेयर्स इन जे.एंड.के। जम्मू में भी काफ़ी कोर्ट्स हैं, श्रीनगर में हमारा वेन्यू स्पोर्ट्स हब है, उसमें कोर्ट्स हैं, तो काफ़ी लोकल प्लेयर्स भी हैं। हमने अपने स्कूल में भी इसको इंटीग्रेट किया है। वुडलैंड्स हाउस स्कूल वाज द फर्स्ट स्कूल टू इंटीग्रेट पिकल बॉल इनटू देयर सिस्टम। स्लोली द इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन इज आल्सो इन टॉक्स विद CBSE एंड अदर एजुकेशनल बोर्ड्स टू मेक इट पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो काफ़ी ग्रोथ है। ये पिकल बॉल लेटली इंडिया में कुछ सालों से आया हुआ है। बाहर यूरोपियन और अमेरिकन तो इसको लास्ट 10-12 साल से खेल रहे हैं, बट इंडिया में थोड़ा लेट पिकअप हुआ है। पिकल बॉल एक मिक्स है लॉन टेनिस और टेबल टेनिस का, जो कुछ रूल्स दोनों के उठाते हैं और इजी स्पोर्ट है टू पिकअप बट डिफिकल्ट टू मास्टर। सो अच्छा गेम है। पिकल बॉल नया स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट बहुत पुराना है, बस इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। टेनिस का छोटा फॉर्म है, बड़ी एज वाले भी खेल सकते हैं, सब खेल सकते हैं। थोड़ा इजी गेम है, अडाप्ट करने के लिए इजी है। मैंने पहले भी रैकेट स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, तो मेरे लिए इजी था और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे लोगों के लिए जो भी मतलब इसमें अगर खेलना चाहें तो खेल सकते हैं उसे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
ڈونالڈ ٹرمپ کا غزہ امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان. حماس نے مزید 4 ہلاک غیر مالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی. حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو طاقت کے استعمال سے انہیں غیر مسلح کر دیں گے. ٹرمپ کی وارننگ. مڈغاسکر میں جینزی نے حکومت کا تختہ الٹ دیا. حکومت مخالف مظاہروں کے بعد صدر فرار. پارلیمنٹ تحلیل. امریکہ میں 30 میڈیا اداروں نے پینٹاگون کی نئی پالیسی پر دستخط کرنے سے کر دیا انکار. طالبان پاکستان میں پھر شروع ہو گئی جنگ. ٹینک تباہ, چوکیوں پر قبضہ. پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈر متحد. اپوزیشن لیڈر کو نوبل انعام. وینزویلا نے ناروے میں سفارت خانہ بند کر دیا. اور غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی ترسیل ابھی تک شروع نہیں ہو سکی. ریڈ کراس کا بیان. کہا غزہ جنگ بندی کے بعد فریقین کی جانب سے انسانی باقیات کی حوالگی بہت بڑا چیلنج. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.